السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے شہر کی سیر پر جو ایک وقت میں ریت کا سمندر تھا اور آج دنیا کے سب سے شاندار اور جدید ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے دبئی۔ اس سفر میں ہم دیکھیں گے دبئی کی تاریخ، اس کی شاندار ترقی، معیشت، جغرافیہ، ثقافت اور دنیا کے مشہور ترین مقامات جیسے برج خلیفہ، دبئی مال، پام جمیرہ، دبئی فاؤنٹن، دبئی فریم، میریکل گارڈن اور گلوبل ولیج۔ تیار ہو جائیں کیونکہ یہ سفر آپ کو حیرت، خوابوں اور حقیقت کے بیچ لے جائے گا۔ آج دبئی نہ صرف بلند عمارتوں کا شہر ہے بلکہ خواب دیکھنے اور انہیں حقیقت میں بدلنے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آئیے ہم وقت کی اس کہانی میں پیچھے چلتے ہیں۔ صدیوں پہلے خلیج فارس کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جہاں لوگ سمندر سے روزی کماتے تھے۔ یہاں ماہی گیری اور موتی نکالنے کا پیشہ سب سے اہم تھا۔ موتی گویا اس زمین کا سونا تھے اور ہر موسم میں غوطہ خور گہرے پانیوں میں اترتے تاکہ چمکتا خزانہ نکال سکیں۔ 1833 میں آل مکتوم خاندان نے اس خطے کی قیادت سنبھالی اور ایک مستحکم حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ اس وقت دبئی چند 100 گھروں، کھجور کے باغات اور مٹی کے راستوں پر مشتمل تھا، مگر یہ جگہ ایک قیمتی خزانے کی طرح تھی کیونکہ یہ تجارتی راستوں کے عین بیچ میں واقع تھی۔ ہندوستان، فارس اور مشرقی افریقہ کے تاجر یہاں سے گزرتے، اپنے جہاز لنگر انداز کرتے اور مال کا تبادلہ کرتے۔ یہی وہ دور تھا جب دبئی کی بنیادیں تجارت، مہمان نوازی اور عزم پر استوار ہوئیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں دبئی کے جغرافیے کی۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا دوسرا سب سے بڑا امارت ہے اور اس کا محل وقوع اسے دنیا کے سب سے اہم تجارتی مراکز میں شامل کرتا ہے۔ خلیج فارس کے کنارے واقع یہ شہر شمال میں نیلگوں پانیوں اور جنوب میں سنہری صحراؤں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ جگہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک قدرتی پل کی طرح ہے جہاں دونوں دنیاؤں کے رنگ مل جاتے ہیں۔ یہاں کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت اکثر 45 ڈگری سے تجاوز کر جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں خوشگوار ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ دبئی کی بندرگاہیں نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی تجارت کا دل سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں سے ایشیا، یورپ اور افریقہ تک کا سفر آسان ہے۔ یہی جغرافیائی خصوصیت دبئی کو صدیوں سے ایک قیمتی مقام بنائے ہوئے ہے۔ آج دبئی ایک ایسا شہر ہے جہاں دنیا کی 200 سے زیادہ قومیتیں رہتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کل آبادی کا صرف 10% مقامی اماراتی ہیں، باقی سب غیر ملکی۔ سب سے بڑی برادریاں ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور فلپائنی ہیں، مگر یورپ اور امریکہ سے بھی ہزاروں لوگ یہاں آباد ہیں۔ دبئی میں چلتے ہوئے آپ کو ایک ہی گلی میں مختلف زبانوں کی گونج سنائی دیتی ہے: عربی، انگریزی، ہندی، اردو، فلپائنی اور کئی اور۔ یہاں کا تنوع صرف زبان تک محدود نہیں بلکہ کھانوں، لباس اور تہواروں تک پھیلا ہوا ہے۔ دبئی کے مالز میں آپ کو ایک طرف عربی قہوہ ملے گا تو دوسری طرف اطالوی پیتزا۔ یہ کاسموپولیٹن مزاج ہی دبئی کی اصل طاقت ہے، جو نہ صرف معیشت کو مضبوط کرتا ہے بلکہ دنیا کے ہر کونے کے لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی معیشت کی۔ دبئی کی معیشت کا آغاز تیل کی دریافت سے ہوا، لیکن یہ شہر کبھی تیل پر انحصار نہیں رہا۔ 1966 میں تیل ملا تو دبئی نے بنیادی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شروع کی، مگر جلد ہی حکمرانوں کو احساس ہوا کہ تیل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے معیشت کو متنوع بنایا گیا: تجارت، ریئل اسٹیٹ، ٹورزم، فائنانس اور لاجسٹکس۔ آج دبئی مشرق وسطیٰ کا بزنس ہب ہے، جہاں اربوں ڈالر کی ڈیلز روز ہوتی ہیں۔ جبیل علی پورٹ دنیا کے سب سے بڑے مصنوعی بندرگاہوں میں سے ایک ہے، اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ مسافروں کی آمد و رفت میں دنیا کے ٹاپ 3 میں شامل ہے۔ دبئی فری زونز میں بیرونی سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولیات دی جاتی ہیں، جو اسے کاروباری دنیا کا مقناطیس بنا دیتی ہیں۔ یہی معاشی حکمت عملی دبئی کو باقی شہروں سے منفرد کرتی ہے۔ ناظرین، دبئی کی روایات کی بات کریں تو آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ یہاں کی روایات صدیوں پرانی عربی تہذیب سے جڑی ہیں۔ عربی قہوہ، کھجور اور مہمان نوازی یہاں کے دل میں بستی ہے۔
روایتی رقص العیالہ اب بھی تقریبات کا حصہ ہے اور گلیوں میں کبھی کبھار اونٹوں کی گھنٹیاں سنائی دیتی ہیں۔ گولڈ سوق جیسے بازار دبئی کی تجارتی روح کا مظہر ہے، جہاں پرانے طرز کے زیورات سے لے کر جدید ڈیزائن تک سب کچھ دستیاب ہے۔ دبئی میں رمضان کا مہینہ ایک خاص روحانی فضا لے آتا ہے، جب مساجد روشنیوں سے جگمگا اٹھتی ہیں اور افطار کے دسترخوان ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ مدید طرز زندگی کے باوجود دبئی اپنے ماضی کو فراموش نہیں کرتا۔ یہی توازن اسے ایک ایسا شہر بناتا ہے جہاں مستقبل کی رفتار اور ماضی کی خوشبو ایک ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں سیر کرنے دبئی کی سب سے اونچی بلڈنگ کی، جی برج خلیفہ۔ برج خلیفہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ انسانی عزم اور انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ 828 میٹر بلند یہ ٹاور دبئی کی پہچان بن چکا ہے۔ 2010 میں مکمل ہونے والا یہ منصوبہ دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دبئی صرف خواب نہیں دیکھتا بلکہ انہیں حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ برج خلیفہ کے اندر لگژری رہائش، دفاتر، ریسٹورانٹ اور دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک موجود ہے، جہاں سے پورے دبئی کا نظارہ سانسیں روک دیتا ہے۔ رات کو جب یہ روشنیوں میں نہا جاتا ہے تو گویا آسمان پر ایک ستارہ اتر آیا ہو۔ یہ صرف سیاحوں کے لیے نہیں بلکہ دبئی کے شہریوں کے لیے بھی فخر کا باعث ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور یہ دبئی کی عالمی شہرت کا سب سے روشن نشان ہے۔ اب بات کرتے پام جمیرہ کی۔ پام جمیرہ دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جزیرہ ہے جو اوپر سے دیکھنے پر کھجور کے درخت کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ منصوبہ سمندر کو جیتنے کی دبئی کی ہمت کی علامت ہے۔ تعمیر کے دوران کروڑوں ٹن ریت اور پتھر سمندر میں ڈال کر ایک ایسا جزیرہ بنایا گیا جس پر لگژری ہوٹلز، ولاز، اپارٹمنٹس اور ساحلی ریزورٹس آباد ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور مقام اٹلانٹس ہوٹل ہے، جہاں ایکویریم، واٹر پارک اور دنیا کے بہترین ریستوراں موجود ہے۔ پام جمیرہ دبئی کی سیاحت میں ایک سنہرا تاج ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی خوبصورتی سے مسحور کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک رہائشی منصوبہ نہیں بلکہ ایک عالمی شاندار علامت ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ دبئی کی تخلیقی سوچ کی کوئی حد نہیں۔ جی تو دوستو، اب چلتے ہیں دبئی مال کی سیر پر۔ دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، جہاں 1200 سے زائد دکانیں، ایک وسیع ایکویریم، آئس رنک اور تفریح کے بے شمار ذرائع موجود ہیں۔ یہ صرف خریداری کا مقام نہیں بلکہ ایک مکمل تجربہ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں تاکہ نہ صرف دنیا کے بہترین برانڈ سے خریداری کریں بلکہ دبئی فاؤنٹین کا جادو بھی دیکھ سکیں۔ یہ فاؤنٹین برج خلیفہ کے دامن میں واقع ہے اور موسیقی کے ساتھ پانی کے فوارے آسمان کی طرف ناچتے ہیں۔ رات کو یہ منظر اور بھی شاندار ہو جاتا ہے جب رنگین لائٹس پانی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک خواب جیسا منظر پیش کرتی ہیں۔ دبئی مال اور دبئی فاؤنٹین دبئی کے جدید طرز زندگی اور شاندار تفریحی معیار کی علامت ہے۔ دبئی صرف بلند عمارتوں اور شاندار مارکیٹوں کا نام نہیں بلکہ یہاں کا صحرا بھی ایک جادوئی دنیا ہے۔ ڈیزرٹ سفاری دبئی کے سب سے مشہور سیاحتی تجربات میں سے ایک ہے، جہاں ریت کے سنہری ٹیلوں پر 4x4 گاڑیاں دوڑتی ہیں۔ شام کو سورج ڈھلتے وقت صحرا کا منظر دل کو چھو لیتا ہے۔ یہاں سیاح اونٹ کی سواری کرتے ہیں، عربی خیموں میں بیٹھ کر قہوہ پیتے ہیں، روایتی رقص دیکھتے ہیں اور ستاروں کے نیچے عربی کھانوں کا مزہ لیتے ہیں۔ یہ تجربہ دبئی کے ماضی اور حال کو ایک ساتھ محسوس کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈیزرٹ سفاری ہر آنے والے کو یاد دلاتی ہے کہ دبئی کی بنیاد صحرا پر رکھی گئی تھی اور یہ صحرا آج بھی اس کی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ دبئی کی سیر ہو اور میریکل گارڈن نہ جائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صحرا کے بیچوں بیچ پھولوں کا ایک ایسا باغ ہے جو حقیقت سے زیادہ خواب لگتا ہے۔ دبئی میریکل گارڈن دنیا کا سب سے بڑا قدرتی پھولوں کا باغ ہے، جہاں 150 ملین سے زیادہ پھول مختلف ڈیزائن اور اشکال میں سجے ہوتے ہیں۔ یہاں پھولوں سے بنے قلعے، جہاز، دل کی شکل کے راستے اور حتیٰ کہ ایک مکمل ایئر بس کے ماڈل بھی موجود ہے۔ سردیوں کے موسم میں کھلنے والا یہ باغ سیاحوں کے لیے جنت کی مانند ہے۔ ہر سال یہاں نئے ڈیزائن متعارف کروائے جاتے ہیں تاکہ ہر بار آنے والا ایک نیا جادو دیکھ سکے۔ یہ دبئی کی صلاحیت کا ثبوت ہے کہ وہ قدرت اور تخلیقیت کو ملا کر دنیا کو حیران کر سکتا ہے۔ دبئی کا خواب صرف آج تک محدود نہیں بلکہ آنے والے کل تک پھیلا ہوا ہے۔
دبئی 2040 کا ویژن ایک ایسا منصوبہ ہے جس کا مقصد شہر کو دنیا کا سب سے پائیدار، ماحول دوست اور ٹیکنالوجی سے بھرپور شہر بنانا ہے۔ اس میں گرین پارکس، سمارٹ ٹرانسپورٹ سسٹمز اور فضا میں اڑنے والی ٹیکسیاں شامل ہیں۔ ایکسپو سٹی دبئی جیسے منصوبے اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر اپنی معیشت کو جدت اور ٹیکنالوجی سے مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ یہاں کا مقصد صرف ترقی نہیں، بلکہ ایک ایسا مستقبل بنانا ہے جہاں لوگ خوشحال اور فطرت سے قریب تر ہوں۔ دبئی چاہتا ہے کہ آنے والی نسلیں اسے صرف ایک شہر نہیں، بلکہ ایک خواب کی تکمیل کے طور پر یاد رکھیں۔ دبئی کی ترقی کے پیچھے لاکھوں محنت کش لوگوں کی کہانی ہے۔ تعمیراتی مزدوروں سے لے کر ہوٹل کے ویٹر تک ہر شخص نے اپنی محنت سے اس شہر کو بنایا ہے۔ یہاں دنیا کے مختلف حصوں سے آئے لوگ اپنے خواب پورے کرنے آتے ہیں۔ کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ واپس لوٹ جاتے ہیں، مگر سب کی زندگی پر دبئی کا اثر رہتا ہے۔ حکومت نے حالیہ برسوں میں محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدام کیے ہیں تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکے۔ دبئی کے انسانی پہلو کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ صرف عمارتوں اور سڑکوں کا نہیں بلکہ لوگوں کے خوابوں اور قربانیوں کا شہر ہے۔ ریت سے روشنی تک کا یہ سفر محض ترقی کی کہانی نہیں بلکہ ایک مثال ہے کہ خواب کیسے حقیقت بنتے ہیں۔ دبئی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر نیت، محنت اور ویژن ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ شہر صرف ایک مقام نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک خواب ہے اور ایک وعدہ ہے کہ کل کا دن آج سے زیادہ روشن ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔